السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، اسٹوڈینٹس جیسے ہی جوائن کرتے ہیں تو مرحبا پھر آپ اسٹارٹ کر لیں۔ بعودتکم۔ اوکے 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 جی۔ السلام علیکم سر، آپ اسٹارٹ کر دیں اب۔ اوکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ تعالی وجزاکم اللہ داعین جل جلالہ يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل على هذه الدروس ولا تؤثر وتمم بالخير. رب ساحل ويسر عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالیٰ بنے ہی جل وعلا 28واں سبق ہے یہ، اس کو ذرا جلد کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، تو آج کی زیر مطالعہ حدیث کے بارے میں جو کیا جائے
جی عزیز طلبہ، یہ انٹرنیٹ کا کچھ معاملہ ہے۔ انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا، پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرنے کی، ایکسیپٹ۔ ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی جی۔ اچھا، تو زولبیا نے کوئی بات کی ہے آپ سے اس بارے میں؟ اچھا، تو ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ایسے ہی میں نے بھی سوچا ہوا تھا، تو اب میں کلاس لے رہا ہوں، تو اب آپ کر لیجئے، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، استودعکم اللہ دینکم۔ ہاں جی، عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز وعلیکم طلبہ، السلام جی آر یو ورحمۃ اللہ لسننگ؟ وبرکاتہ۔ یہ درمیان میں ایک میسج آ گیا تھا وہاں مرکز سے، تو میں معذرت خواہ ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اب۔ پہلے یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، کچھ سگنلز نہیں آ رہے تھے صحیح، میں نے پھر نیا کنیکشن لگایا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ 2276 حدیث ہماری آج کے اس پہلے سبق میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کے قرب کے بارے میں یہ احادیث ہیں۔ تو شاید یہ مختصر سا ویسے تو یہ باب تھا، اور چیپٹر بھی، لیکن بڑا ہی مفید۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ گفتگو نہ کیا کرو۔ فإن کثرت الکلام، اس لیے کہ بہت زیادہ گفتگو کرنا، بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ، قسوۃ للقلب، یہ دل کی سختی کا سبب ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ دور رہنے والے اللہ پاک کی بارگاہ سے وہ شخص ہے القلب القاسی، جس کا دل سخت ہو۔ تو دل کا سخت ہونا ذکر الہی نہ کرنے کی وجہ سے، اور پھر وہ اللہ پاک کی بارگاہ سے دوری کا باعث اور سبب بنتا ہے۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کی ہے۔ ویسے بھی جو آیات اور احادیث ذکر الہی پر ہم نے پڑھی ہیں، یا قرآن مجید میں جو آیات ہیں، ان سب کا ما حصل یہی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ تو اللہ پاک کا قرب جو ہے اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اور اطمینان بھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رواہ ترمذی۔ تو 2277 حدیث یہ جو ہمارے پاس، وان ثوبان رضی اللہ عنہ، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں، لما نزلت، جس وقت یہ آیت مبارکہ اتری، والذین یکنزون الذہب والفضہ، اور وہ لوگ جو کہ جمع کرتے ہیں خزانہ الذہب، سونے کا، والفضہ، اور چاندی کا، یعنی یا جو جمع کر کر کے رکھتے ہیں خزانے کی صورت میں سونے اور چاندی کو، یہ معنی بھی ہے۔ تو پوری آیت ہے آگے، کنہ مع النبی، تو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت یعنی رفاقت میں تھے، صحبت میں، فی بعض اسفار ہی، سفروں میں سے ایک سفر میں، فقال بعض و صحابہ ہی، تو اس پر آپ کے
کچھ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپس میں وہ کہنے لگے کہ نزلت فی الذهب والفضہ، کہ یہ بلا شک یہ آیت مبارکہ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھنے کے بارے میں اتری ہے۔ لو علمنا ای المال خیر، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا مال زیادہ بہتر ہے، فنتخذہ، تو ہم اس کو جمع کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ مال کون سا بہتر ہے تو پھر ہم اس کو کیا کر لیں، جمع کر لیں، یا اس کو ہم اپنا آپ ذخیرہ یا توشہ آخرت بنا لیں اس کو کما کر۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنی بات ان سے تو فرمایا افضلہ لسان ذاکر، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہتر مال جو ہے وہ ہم اکٹھا کریں، تو پھر سن لو کہ سب سے افضل ترین فضیلت والا مال یہ وہ زبان ہے جو ذکر کرنے والی ہے، اللہ کی یاد میں تر رہنے والی۔ وقلب شاکر، اور پھر دوسرا وہ دل جو کہ شکر گزار ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ وزوجۃ مومنۃ، اور ایسی صاحب ایمان عورت، خاتون، زوجہ یعنی بیوی، اپنے خامند کے حق میں، تعین علی ایمان ہی، جو اس کی مددگار ہو، جو اس کی مدد کرے اس کے ایمان کو مضبوط کرنے، مستحکم رکھنے یا بڑھانے پر۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، اس حدیث کو امام احمد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل آگی عزیز طلباء اسی باب کی، ذکر الہی کے بارے میں جو فضائل ہیں اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنا۔ تو اس سلسلے میں وانبی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں خرج معاویہ، تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نکلے حلقۃ فی المسجد، ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ حلقہ بنا کر گروپ میں ان کے پاس تشریف لائے۔ فقال ما اجلسکم، تو ان سے یہ کہنے لگے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ تم کو کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں حلقہ بنا کر۔ قالو، کہنے لگے جلسنا نذکر اللہ، ہم بیٹھے ہیں یہاں اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ قال اللہ ما اجلسکم الا ذالک، تو انہوں نے آگے سے یہ بات سن کر کہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، کہ اللہ کی قسم کیا تم کو نہیں کسی چیز نے بٹھایا سوائے اس کے ذکر الہی کے؟ یعنی تم کو میں قسم تم سے لیتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ قسم دے کر کہ کیا تم کو اسی چیز نے یعنی اللہ کے ذکر نے یہاں بیٹھنے پہ مجبور کیا ہے اور یہاں بٹھایا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا، قالو اللہ ما اجلسنا غیرو، کہ ہاں ہاں اللہ جل شانہ گواہ ہے اس بات پر کہ ہمیں اس کے علاوہ کسی اور چیز نے یہاں بیٹھنے پہ مجبور نہیں کیا۔ قال، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اما انی، آگاہ رہو، انی بے شک میں نے، لم استحلفکم، نہیں تم سے یہ قسم لی، ہاں جی، میں نے تم سے یہ قسم نہیں لی، تہمۃ لکم، کہ شک کرتے ہوئے تمہارے معاملے میں شک کرتے ہوئے میں نے تم سے تہمت نہیں لی، یعنی قسم نہیں لی کہ میں تمہاری زبان پہ اعتبار نہیں کرتا یا تمہیں سچا نہیں سمجھتا، بلکہ بات کچھ اور ہے، وہ یہ کہ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنزِلَةٍ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا میرے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ساتھ رشتہ داری میں، اقل عنہ حدیث منی، اس کے باوجود کہ مجھ سے کوئی اپنا زیادہ نہیں، مجھ سے کوئی اقل عنہ، کمی میں کوئی بھی نہیں تھا ان سے بڑھ کر، مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی کمی میں نہیں تھا آپ سے حدیث بیان کرنے میں۔ مطلب کیا
کہ میں نے یہ قسم تم سے اس لیے نہیں لی کہ میں تم پہ شک کرتا ہوں، بلکہ میں نے یہ تم سے یہ قسم اس لیے لی ہے کہ تمہیں صرف اللہ کے ذکر نے یہاں بٹھایا ہے اس جگہ پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میں سب سے زیادہ عام صحابہ سے زیادہ قرابت داری میں قریب تھا، لیکن احادیث بیان کرنے میں آپ سے سب سے کم، اقل عن حدیثا منی، وَإِنَّ رسول اللہ خرج علی حلقۃ من اصحابہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف لائے ایک دن ایک حلقہ یعنی گروپ لوگوں کے بیٹھے ہوئے گروپ پر اپنے صحابہ میں سے، جیسا کہ تم بیٹھے ہوئے اور میں آ گیا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف لائے، ہاں جی، ایک لوگوں کے یعنی اپنی صحابہ کے ایک گروپ کے پاس، ٹھیک ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ما اجلسکم ہاؤنا، کہ کس چیز نے تم کو یہاں بٹھایا ہے، لا بٹھایا ہے؟ قالو، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے، جلسنا، ہم بیٹھے ہیں، نذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ونحمدہ، اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ، اس بات پر، اس نعمت پر، ما ہدانا للاسلام، جو اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام کی ہدایت سے مشرف فرمایا ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی ہے اسلام کی، تو اس نعمت کی شکر گزاری پر ہم اس کی تعریف میں بیٹھتے ہیں۔ ومنا بہی علینا، اور اس احسان پر جو اللہ نے ہم پہ کیے ہیں۔ قالا، اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، آگاہ رہو، ما جلسکم الا ذالک، کہ کیا نہیں بٹھایا تم کو کسی چیز نے سوائے اس کے، یعنی اسی چیز نے تم کو یہاں لا بٹھایا۔ قالو، کہنے لگے، اللہ ما اجلسنا الا ذالک، کہ ہاں ہاں، ما اجلسنا الا ذالک، ہمیں نہیں بٹھایا اسی چیز نے ہی، ہاں جی، کیا، کس نے؟ ذکر نے۔ کالا، تو آپ نے فرمایا، آما، انی، بے شک، لم استحلفکم، تو متعلق، آگاہ رہو کہ بے شک میں نے نہیں تم سے یہ قسم لی اس بات پر کہ تم کو صرف اس ذکر نے یہاں بٹھایا ہے، تو متعلقم، تمہاری باتوں پر شک کرتے ہوئے میں نے تم سے یہ قسم نہیں لی، یعنی مجھے تم پہ شک نہیں ہے کوئی، مجھے تمہاری بات پہ، گفتگو پہ، جو تم نے مجھے کہی ہے اس پہ مجھے کوئی شک نہیں، ہاں جی، نہ ہی اس بارے میں کوئی خدشہ ہے، ولیکن وطانی جبریل، اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس جبریل الامین آئے تھے، فاخبرانی، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا، ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، بے شک اللہ عز وجل فخر کرتا ہے، ہاں جی، تم پر، اپنی تمہاری وجہ سے فرشتوں پر، ہاں جی، فرشتوں کے سامنے تم پر اللہ پاک فخر کرتا ہے، معنی یہ ہے، ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ پاک فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے تم پر، رواہ مسلم، امام مسلم اس کو روایت کی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس ذکر اذکار کے، جو اللہ کی یاد میں اللہ کی تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات، تکبیرات، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت ہے، دعائیں ہیں، اللہ جل شانہ کا اسماء حسنہ کا ذکر ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس پر اللہ پاک جب تم حلقہ بنا کر بیٹھتے ہو تو اپنے، چونکہ فرشتوں کا بھی یہی کام ہے، تو اللہ پاک ان فرشتوں کے سامنے تم پہ فخر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہ اکبر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ آگے آتے ہیں جی عزیز طلبہ، 2289 حدیث ہے۔ وعن عبداللہ بن بسر، عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان رجلا قال، کہ بے شک ایک آدمی نے یہ کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، یقیناً شرائع اسلام، اسلام کے احکامات یا امور جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، قد کثرت علیہ یعنی مجھ پہ، میں چونکہ مصروف آدمی ہوں یا بہت زیادہ اپنا معاملات میں الجھا ہوا ہوں، تو یہ شریعت کے جو احکامات ہیں یہ مجھ پر بہت زیادہ یعنی پھیل گئے، بڑھ گئے۔ ہاں جی، فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، تو مجھے ایسی کسی چیز کے بارے میں بتا دیجئے کہ میں اتشبث بہ اسی کے ساتھ ہی لگ جاؤں، اسی کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں، اسی کے ساتھ چمٹ جاؤں، ایک ہی معنی سارا، یعنی وہی کام کرتا رہوں۔ تو مختلف مجھے بجائے اس کے کہ مختلف نوعیت کے اعمال جو ہیں وہ نہ کرنے ادا نہ کرنے پڑیں۔ ہاں جی، قال یہ فضائل کے بارے میں ہے، قال اس لیے کہ فضائل کے علاوہ جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ تو ہر صورت میں ہر ایک نے ادا کرنے ہیں اپنی توفیق اور طاقت ہمت کے باوجود، اور اس کے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل اور طاقت اور ہمت کے مطابق۔ تو بقیہ جو چیزیں ہیں جو کہ اسلام چاہے دین انسان چاہتا ہے کہ میں ان کو حاصل کروں، تو وہ بھی بڑھ گئی ہیں، بہت زیادہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ شمار کرنا بھی اپنا بعض اوقات انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو جی چاہتا ہے کہ ہر ایک کو سر انجام دیا جائے اور اس کے اس پر اجر لیا جائے، لیکن آدمی بیچارہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ سر انجام دے نہیں پاتا، مسائل پھیلاؤ کی وجہ سے، حالات کے دنیا میں۔ ہاں جی، تو انہوں نے یہ اس قسم کی کچھ شکایت کی، فاخبرنی بشیء اتشبث، کہ مجھے ایسی چیز کی خبر دیجیے کہ میں جس کے ساتھ چمٹا رہوں، لگا رہوں، وابستہ رہوں۔ قال آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ رہنی چاہیے تیری زبان تر و تازہ اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کے ذکر میں مگن رہے، مصروف رہے، اور اس میں تر رہے، سبحان اللہ۔ رواہ ترمزی وابن ماجہ وقال ترمزی هذا حدیث حسن غریب، امام ترمزی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ دونوں نے اس کو حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام ترمزی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ چلیں جی، آگے حدیث آتی ہے ہمارے پاس، وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، ای العباد افضل، کون سی، ای العباد کون سے بندوں میں سے، ہاں جی، زیادہ افضل و فضیلت والے ہیں یا ہوں گے، وارفع درجتاً یا زیادہ بلند درجات کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کی بارگاہ میں، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ قال آپ نے فرمایا ذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کرنے والے مرد اللہ جل شانہ کا بہت زیادہ، اور اسی طرح ذکر کرنے والی عورتیں۔ ویلا کہا گیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ومن الغازی فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑنے والوں میں سے جو غازی ہے وہ کون ہے سب سے بہتر اللہ کی بارگاہ میں، افضل ترین اور بلند درجے والا؟ قال آپ نے فرمایا لو ضرب بسیفہ، لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویختضب دما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مجاہد اپنی تلوار لے کر کافروں میں اور مشرکوں میں گھس جائے، یہاں تک کہ حتی ینکسرا، تلوار وہ ٹوٹ جائے، یعنی چلا چلا کر ان کے خلاف، حتی یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے، ویختضب دمن، اور خود بھی وہ خون آلود ہو جائے، یعنی خود بھی وہ زخمی ہو جائے اور شہادت پھر پا جائے، ویختضب دمن، فَإِنَّ الذَّاكِرَ لِلَّهِ أَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً، تم بے شک اس کے باوجود ذکر کرنے والا اللہ کا زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس مجاہد شہید سے بھی، درجے کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔
रवाह अहमद व तिरमिज़ी व क़ाल आज़ादी सुन हसन करीबन। इमाम अहमद और इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया और ये भी कहा है कि ये हदीस हसन गरीब है। नेक्स्ट हदीस है 2281। लेकिन ये हदीस जो है, जो अभी हमने पढ़ी है 2280, तो इस बारे में ये सुन लीजिए हुक्म इसका। इसकी सनद में अब्दुल्ला बिन लहिया रावी जो है वो मुहद्दिसीन के यहाँ ये ज़ईफ़ है, और अबुल असम राफी वो भी ज़ईफ़ है, यानी एक नहीं दो। ठीक है जी। तो बहरहाल हदीस पर जरा है, और ये हदीस जो है वो ज़ईफ़ है, सबूत को नहीं पहुंचती, ना सेहत के एतबार से सही है। 2281 हदीस वन जवान इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से ये रिवायत मरवी है, कौला कहते हैं, काला रसूलुल्लाह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अश्शैतानु जासिमुन अला क़ल्बि इब्नि आदम, कि शैतान जो है वो चिमटा रहता है आदम, बनु आदम के दिल पर। अला क़ल्बि इब्नि आदम, आदम के बेटे के दिल पर, जासिमुन चिमटा रहता है, अपना वहाँ चिपका रहता है, समझ लो, जासिमुन। फ़ाइदा ज़कर अल्लाह खाना सा, तो फिर जब अल्लाह अल्लाह फिर जब वो आदम का बेटा अल्लाह ताला का जिक्र करता है खाना सा, तो वो क्या करता है, शैतान वहाँ से हट जाता है। खाना सा, खन्नास, इसका आता है ना एक लकब। हाँ जी। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और इसी तरह मिनल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाला, और खन्नास पीछे हट जाने वाला, छुप छुप के आने वाला, और फिर आके वसवसे डालने वाला। पैदा गाफला, और जब आदमी गाफल हो जाता है उस जिक्र से, अल्लाह की याद इलाही से, वसवसा, तो फिर वो शैतान आकर वसवसा डालता है और उसके करीब आ जाता है। रवाहुल बुखारी व तालीकन, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को तालीकन यानी मुअल्लक बयान किया बगैर सनद के। लेकिन इमाम बुखारी की जिक्र करदा जो तालीकात हैं वो भी सेहत का दर्जा रखती हैं, क्योंकि वो दूसरी जगह पर उन्होंने सनद के साथ जिक्र किया होता है, या दीगर मुहद्दिसीन ने उसको बासनद जिक्र किया होता है। 2282 वन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, मालिक इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, मालिक बिन अनस हैं, या मालिक बिन अनस, ये जो कि साहिब मुअत्ता हैं। काला कहते हैं, बालागानी अन्ना रसूलुल्लाह, मेरे पास ये बात पहुंची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यकूल, फरमाया करते थे, ज़ाकिरुल्लाह फिल गाफिलीन, अल्लाह के जिक्र से गाफिल लोग जो हैं उनमें अल्लाह का जिक्र करने वाला, इन सोए हुओं को जगाने वाला, गाफिल लोगों को, मुतसाहिल, मुतजासिल, मुतजाहिल, मुतगाफिल, मुतकासिल, सारे अल्लाह की याद के से गफलत करने वाले के बारे में, जो अल्लाह पाक का जिक्र करने वाला है, ऐसे लोगों में कल मुकातिल, उस लड़ने वाले वारियर यानी मुजाहिद की तरह है, खल्फल फारीन, जो कि भागने वालों के पीछे किताल करता है। दुश्मन भाग रहा है और वो पीछे जा रहा है, भागने वालों के पीछे वो किताल करता है। वज़ाकिरुल्लाह, और इस तरह अल्लाह का जिक्र करने वाला, फिल गाफिलीन, गाफिल लोगों में, हाँ जी, गफलत में भरे हुए लोग, जिनके दिल बंजर और वीरान हो चुके हैं अल्लाह की याद से, वलियाज़ु बिल्लाह। का गुस्न, उस टहनी की तरह है, अखदरा जो सरसब्ज़ शादाब है, फी शजरिन याबिसिन, एक सूखे हुए और पुराने दरख्त या दरख्तों में, फी शजरिन याबिसिन, शजारतुन की जमा शाजर, शजारिन, शजारिन या शजरुन। व और अल्लाह का जिक्र करने वाला, फिल गाफिलीन, गाफिल लोगों में, का गुस्न अखदरा, और सब्ज़ शदाब टहनी की तरह, फी शजरिन याबिसिन, जो सूखे और सड़े हुए, जले हुए, मुर्दा दरख्तों में हो।
وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ مثل شجرۃ الخضراء، کہ اس کی مثال غافلوں میں جو ذکر کرنے والا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کہ مثل شجرۃ الخضراء فی وسط الشجر، سوکھے ہوئے سڑے ہوئے بنجر ویران، ہاں جی، جو درخت ہیں ان کے درمیان میں ایک لہلہاتا ہوا ذخیرہ، خوشنما سرسبز و شاداب درخت، اللہ اکبر، اس کی طرح ہے وہ شخص جو کہ غافل لوگوں میں ذکر کرتا ہے اللہ کا، وذاکر اللہ، اور اللہ کا ذکر کرنے والا فی الغافلین، غافل لوگوں میں، مثل مصباح، اس لیمپ کی طرح ہے، چراغ کی طرح، فی بیت مظلم، ایک اندھیرے گھر میں، وذاکر اللہ فی الغافلین، اور ذکر کرنے والا غافل لوگوں میں جہاں لوگ بالکل جاہل اجڈ اور ویشی قسم کے لوگ ہیں، اللہ کو یاد کرنا تو دور کی بات، یہ بھی نہیں پتا ہم کون ہیں، ایسے میں اللہ کا ذکر کرنے والا، یوری اللہ مقعدہ، ایسا وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ اس کو دکھا دیتا ہے اس کا ٹھکانہ من الجنت، جنت میں، وہ حی سال میں، کہ وہ زندہ ہے، زندگی میں ہی اس کو اس کا ٹھکانہ جنت میں دکھا دیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ جب کثرت سے ذکر کرتا ہے تو اس کو اللہ پاک سہانے خواب بھی دکھاتا ہے، اور سہانے خواب، خیالات، تفکرات، اچھی اچھی یادیں، سوچیں اس کے دل و دماغ میں اللہ سرایت کر دیتے ہیں، یہ بھی مانا ہے، اور خواب بھی دکھا دیتا ہے، اور اچھے سچے خواب آپ کو پتہ ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، وذاکر اللہ فی الغافلین، اس لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی سو تو اللہ کا پورا ذکر کر کے اور وہ دعائیں اور اذکار یاد کر کے جو اپنا پڑھ کر سویا کرو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تاکہ ہم بھی اس قسم کے اعزاز سے اللہ میں مشرف فرما دے، اس کی رحمت سے بعید نہیں کہ میں بھی ہمارا گھر دکھا دے، وذاکر اللہ فی الغافلین، اور ذکر کرنے والا غافل لوگوں میں، یغفر له بعدد کل فصیح وعجم، بخش دیا جاتا ہے اس کے لیے ہر ناطق اور غیر ناطق مخلوق کی تعداد کے برابر، بعدد کل فصیح، جو بولنے والا فصیح زبان والا، و عاجم، اور گونگا، معنی اصل میں یہ ہے، تو ہم کہہ دیں گے کہ ہر ناطق اور غیر ناطق کی تعداد کے برابر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اللہ پر، یا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، یہ جتنی مخلوق ہے، گونگی ہے، بولنے والی ہے، حیوان ہے، انسان ہے، یہ مراد ہے، بل فصیح و بنو آدم، اور فصاح سے مراد، فصیح سے مراد یہاں آدم کی اولاد، بولنے والے جو زبان رکھتے ہیں، والعاجم والبہائم، اور عاجم سے مراد یہاں چوپائے ہیں جو کہ بے زبان ہیں، رواہ رزین نے سے رزین، امام رزین نے روایت کیا ہے، حدیث انتہائی ضعیف ہوگی، تو اس میں اس حدیث کی جو اپنا عزیز طلبہ، اس کے اندر جو سند ہے اس میں ایک راوی ہے، راوی کثیر، راوی منکر الحدیث، عمران بن مسلم کثیر، عمران بن مسلم منکر الحدیث ہے اس سند میں، اگلی حدیث پڑھتے ہیں، ون معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں، ما عمل العبد، نہیں عمل کیا کسی بھی بندے نے، عملاً کوئی عمل، انجا جو زیادہ نجات دینے والا ہو، بچانے والا ہو، لہو اس کو، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی نسبت، رواہ مالک، امام مالک نے اس کو روایت کیا، و ترمذی و ابن ماجہ، اور امام ترمذی، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، دونوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے، لیکن زیاد بن نبی زیاد کی معاذ سے ملاقات نہیں، اس سے پہلے جو راوی ہیں ان کی جو روایت کر رہے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ سے، تو بلا سند میں انقطاع ہوا، اور یہ ضعف کی علامت ہے، حدیث ضعیف ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی، انا ما عبدی، کہ بے شک میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں گا، اذا ذکرنی، جب بھی وہ مجھے میرا ذکر کرے گا،
فتحرکت بھی شفتہ ہو، اور میری ذات پر اس کے ہونٹ دونوں حرکت میں آئیں گے، مطلب یہ کہ ذکر کرے گا اپنی زبان سے، دل سے، دماغ سے، سبحان اللہ۔ ہاں جی، 2286 وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، عن النبی، واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت بیان کرتے ہیں، انہ کان یقول، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لکل شیء ثقالۃ، کہ ہر چیز کے لیے ایک صفائی کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ ہاں جی، جھاڑو جنوں کہتے ہیں، جھاڑو پھیرنا۔ فسقالت القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کی صفائی کرنے والا اللہ ٹول کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ۔ وما من شیء انجا من عذاب اللہ، اور کوئی بھی چیز نہیں ایسی کہ زیادہ نجات دینے والی ہو اللہ کے عذاب سے، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر۔ قالوا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، فلل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی، اللہ کے راستے میں۔ قال، آپ نے فرمایا، ولا ان یضرب بسیفہ حتی ینقطع، اور نہ وہ مجاہد اس ذکر کرنے والے کے مساوی پہنچ پاتا ہے کہ ان یضرب بسیفہ، کہ وہ جہاد کرتے ہوئے دشمن کے خلاف اپنی تلوار کے ساتھ جہاد کرتے کرتے حتی ینقطع، وہ خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، شہادت پا جائے، یا تلوار بھی ٹوٹ جائے، اور خود بھی وہ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر جائے، تو وہ بھی اس کے برابر نہیں ہوتا، جو کہ اللہ کے عذاب، جو کہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اور واہ البحقی بالدعوات الکبیر، اس امام بحقی نے دعوات الکبیر اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ تو عزیز طلبا، یہ تھا وہ ہمارا آج کا یہ لیسن جو کہ اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ کے ہم جو لیسن ہے اللہ کی توفیق سے، باب اسماء اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہیں ان سے ہم ابتدا کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق دے، منوان اس میسج کو دنیا والوں تک پہنچانے کی اور ثابت قدم رہنے کی، اور پھر اسی طرح خود اس پر بھی عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وما توفیقنا الا باللہ، وإلی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔